باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الزکوٰۃ اور کتاب الزکوٰۃ میں الباب الاول تمام ہو چکا ہے اور آج پڑھیں گے ہم لوگ الباب الثانی اور باب الثانی کا عنوان ہے فیما تجب فیہ الزکوٰۃ، ان چیزوں کے بارے میں کہ جن میں زکوٰۃ واجب ہے۔ ٹھیک ہے، فیما تجب فیہ الزکوٰۃ، ان چیزوں کے متعلق جن میں زکوٰۃ واجب ہے۔ کتنی چیزیں ہیں جن میں زکوٰۃ واجب ہے؟ کہہ رہے ہیں وَهِيَ تِسْعَةُ أَصْنَافٍ لَا غَيْرَ، یعنی وہ کتنی قسمیں مولانا؟ 9 قسمیں ہیں، 9 اصناف ہیں، لا غیر، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ وَيَنْظِمُهَا ثَلَاثَةُ فُصُولٍ، اور اس کو ہم کتنے فصلوں میں شامل کریں گے مولانا؟ 3 فصلوں میں شامل کریں گے۔ پہلا دیکھیے الاول النعم، نعم مولانا کہہ رہے ہیں جب نعم سے مراد ہوتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے چوپائے، صحیح ہے۔ ماہ ذی الحجہ میں جب بقرعید کا دن آتا ہے تو اس میں ایک دعا پڑھی جاتی ہے، تکبیر ہے، مستحب ہے، 12 نمازوں کے بعد 15 نمازوں تک اس تکبیر کو پڑھنا ہے۔ یاد ہے آپ کو؟ نہیں یاد ہے؟ اس دعا میں آپ پڑھتے تو ضرور ہوں گے کیونکہ آپ یہیں رہتے ہیں، اپنے یو پی میں کوئی پڑھتا ہو چاہے نہ پڑھتا ہو، لیکن یہاں ہے تو یہاں وہ دعا مستقل مجھے یاد ہے کہ پڑھی جاتی ہے۔ تو اس دعا میں ایک کلمہ آتا ہے بہیمۃ الانعام، یاد ہے؟ یوم العاشر، ہاں یہ دیکھیے مولانا، یہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر علی ما ہدانا اللہ اکبر علی ما رزقنا من بہیمۃ الانعام والحمد للہ علی ما ابلانا۔ یہ تکبیر ہے اور اس تکبیر کی تکرار مستحب ہے، صحیح ہے، نمازوں کے بعد، یعنی حج و عمرے میں اگر آپ حج میں ہیں تو پھر کتنے 15 نمازوں تک، اس کے علاوہ یعنی مینا میں اگر آپ ہیں تو 15 نمازوں تک آپ کو پڑھنی ہے، ورنہ تو پھر 12 نمازوں تک پڑھنی مستحب ہے۔ تو نعم سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اسی لفظ سے مجھے یاد آ گیا بہیمۃ الانعام علی ما رزقنا من بہیمۃ الانعام۔ کہ تجب الزکوٰۃ فی النعم الثلاثہ، زکوٰۃ واجب ہوتی ہے 3 طرح کے چوپایوں میں۔ کون کون سی؟ الابل والبقر والغنم، اونٹ، گائے اور بھیڑ، صحیح ہے۔ نعم ثلاثہ انہیں کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ نعم ثلاثہ، الابل والبقر والغنم بشروط 4، کتنی شرطوں سے مولانا؟ 4 شرطوں سے۔ النصاب، پہلا کیا ہونا چاہیے مولانا؟ نصاب، نصاب سے مراد ہوتا ہے مقدار، وہ پیمانہ کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ نصاب کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ ہے مولانا والصوم والحول وَأَن لَا تَكُونَ عَوَامِلٌ۔ ہاں مولانا یہاں پہ دیکھیے کہ جہاں 4 شرطیں ہیں، ان 4 شرطوں میں ایک شرط ہماری کیا ہے؟ اس کا صوم ہونا۔ کہہ رہے ہیں
بشروط اربع، 4 شرطوں سے، النصاب مقدار والصوم والحول. سوم کہتے ہیں مولانا، دیکھیں 2 طرح کے جانور ہوتے ہیں. ایک وہ جانور ہوتا ہے جس کو باندھ کے رکھا جاتا ہے اور مالک اپنا چارہ کھلاتا ہے، صحیح ہے، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. لیکن ایک وہ جانور ہے کہ ہے تو مالک کا لیکن وہ صحرا میں چرتے ہیں، ندی کنارے چر رہے ہیں، اس طرح سے اپنا وہ پیٹ بھر رہے ہیں، مالک کا اس میں کوئی خرچ نہیں ہے. وہی ہے جو اپنا چارہ کھا رہا ہو جانور، سوم سے مراد ہے وہ صحرا سے لے رہا ہو، مالک کا نہ کھا رہا ہو. صحیح ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا جو لوگ خانہ بدوش ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جانور ہوتے ہیں بہت سارے، تو کیا کرتے ہیں، کہاں کھلاتے ہیں؟ کیا جو اور باجرہ لا کے کھلاتے ہیں انہیں؟ نہیں، وہ جو صحرا میں چیزیں موجود ہوتی ہیں وہی انہیں کھلایا جاتا ہے. والحول، حول سے مراد ہوتا ہے مولانا 1 سال کا گزرنا. وَأَن لَا تَكُونَ عَوَامِلْ سے مراد ہوتا ہے یعنی ان جانوروں سے کام نہ لیا جاتا. صحیح ہے. جیسے بیل کو ہم کس میں جوڑتے ہیں، بیل گاڑی میں، ایک کام میں لیتے ہیں. اس طرح سے بھیڑ سے، گائے سے، اونٹ سے کوئی کام نہ لیا جا رہا. ان لا تکون عوامل یعنی وہ کام کرنے والے نہ ہوں. یہ 4 شرطیں ہیں. اب یہاں دیکھیں مولانا، سب سے زیادہ نصاب آپ کو ملے گا اسی اونٹ میں. فنصاب الابل 12، صحیح مولانا، اونٹ کا نصاب 12 ہے، یعنی اس کی 12 پیمانے ہیں. اور یاد رکھیے گا، جیسے پہلا پیمانہ ہے خمس وفیہا شاۃ، کہ 5 اونٹ میں 1 بکری زکات ہے. ثم 10 وفیہا شاتان، پھر 10 اونٹ اور اس پہ کتنے بکریاں، 2 بکریاں. اب یاد رکھیے گا، اگر کسی انسان کے پاس 9 اونٹ ہوں، اس صورت میں اسے کتنی بکری زکات کے طور پر دینی ہے، 1 اونٹ. 5 پہ 1 اونٹ واجب ہوا. پھر دوسرا نصاب کب ہے، 10. تو جب تک 10 نہ ہو جائے، 9 رہے گا، تب تک اس پہ دوسری زکات، دوسرے نصاب کی زکات واجب نہیں ہوگی. یعنی جو مابین نصابین ہے اس پر زکات نہیں ہے. جو 2 نصابوں کے درمیان کی تعداد ہوگی وہ زکات سے کیا ہوگی، خارج. تو خمس وفیہا شاۃ، 5 اور 5 پہ 1 بکری. ثم 10 وفیہا شاتان، پھر 10 اور اس پر 2 بکری. ثم 15 وفیہا 3 شیاۃ، پھر 15 اونٹ اور 15 اونٹ پہ 3 بکری. ثم 20 وفیہا 4 شیاۃ، پھر 20 اونٹ اور 20 اونٹ پہ 4 بکری. ثم 25 وفیہا 5 شیاۃ، پھر 25 اونٹ اور 25 پر 5 بکری. یہ زکات آپ کو دینی ہے. ثم 26 وفیہا بنت مخاض،
सुम्मा सित्तम व इशरून, यानी मौलाना 26, अगर 26 ऊंट है तो उस पर आपको बिन्ते मखाज देना है। बिन्ते मखाज किसको कहते हैं? एक नंबर के हाशिए पे आ जाइए। बिन्तुल मखाज हिया नाक़तुल्लती दखलत फी सानिया, एक ऐसा नाका कि जो किस उम्र में दाखिल हो गया हो? दूसरे साल में। नाका यानी ऊँटनी जी, सही है। एक ऐसी ऊँटनी जो दूसरे साल में, एक साल मुकम्मल करके दूसरे साल में दाखिल हो चुकी हो, ऐसी ऊँटनी को 26 ऊँट पर ज़कात में दिया जाएगा। समझ में आया मौलाना? अब तक क्या क्या रहा? 5 पे 1 बकरी, 10 पे 2 बकरी, 15 पे 3 बकरी, फिर क्या था? 20 पे 4, 25 पे 5, 26 पे बिन्ते मखाज, है ना? 25 से सीधे ही 26 है, लंबी दूरी नहीं गए। फिर आइए, सुम्मा सित्तुम व सलासून, 26 से आप सीधे 10 तक पहुंचे। 36 सित्तुम व सलासून यानी 36, 36 ऊंट पे वफीहा बिन्त लबूनिन, फिर बिन्ते लबून देंगे मौलाना। बिन्ते लबून किसको कहेंगे? आइए नीचे हाशिए में चल के देखते हैं। बिन्तुल लबून हिया अल्लती दखलत फी सालिसा, वो ऊँटनी जो 2 साल पूरे करके तीसरे में दाखिल हो चुकी हो। सही है। ऐसी ऊँटनी 36 ऊँट अगर आपके पास है तो एक ऐसी ऊँटनी ज़कात के तौर पर देंगे कि जो कितने साल? 2 साल पूरे करके तीसरे साल में दाखिल हो चुकी हो, वो ज़कात के तौर पर आपको देना है। किसे देना है ये बहस आगे आएगी मौलाना, मुस्तहिक़ीन ज़कात कौन लोग हैं। सुम्मा सित्तु व अरबऊन, फिर मौलाना कितनी? 46। याद करना आसान रहेगा मेरे ख्याल से, समझ रहे? पहले 5-5 के सेट हैं, फिर 10-10 का है। हाँ, 5, 10, 15, 20, 25, 26, 36 और 46, है ना? सीधा सीधा है। सुम्मा सित्तु व अरबऊन, फिर 46 ऊंट। वफीहा हिक़तुन, हिक़ा, हिक़ा मन, हिक़तुन, हिक़ा किसको कहेंगे? आइए 3 नंबर के हाशिए पे, अल हिक़तु हिया अल्लती दखलत फी राबिआ, तरतीबवार है मौलाना कि जो 3 साल मुकम्मल करके चौथे साल में दाखिल हो गई हो, ऐसी ऊँटनी ज़कात के तौर पर दी जाएगी। अब देखें मौलाना, सित्तु और बाऊन से सीधे कहां पहुंच गए? इहदा व सित्तून। इहदा व सित्तून जानते कितना होता है मौलाना? 61। सुम्मा इहदा व सित्तून व फीहा जिज़अ, जिज़अतुन, जिज़अतुन किसे कहेंगे मौलाना? अल जिज़अ हिया अल्लती दखलत फिल खामिसा, कि जो कितने उम्र में दाखिल हो गई हो? 5वें साल में दाखिल हो गई हो। 61 ऊँटों पे। सुम्मा सित्तु व सबऊन, मौलाना फिर 76 ऊँट पर, 76 ऊँट पर वफीहा बिन्त लबूनिन, 2 बिन्ते लबून। बिन्ते लबून याद है ना? 1 साल मुकम्मल करके दूसरे में, तो 2 बिन्ते लबून देना है। सुम्मा इहदा व तिस्ऊन, हाँ मौलाना, इहदा व तिस्ऊन किसको कहेंगे मौलाना? 91 को। अगर आपके पास अली अब्बास साहब 91 ऊँट हो जाते हैं, वफीहा हिक़तान, ऐसी 2 ऊँटनियां ज़कात में देंगे जो तीसरे साल में दाखिल हो गई हो, 2 साल मुकम्मल करके तीसरे में दाखिल हो। सुम्मा मिअतुन व वाहिदतुन व इश्रीन, इशरून क्या माने होगा मौलाना? फिर 121,
اگر آپ کے پاس اللہ نے برکت دی اور 121 اونٹ ہو جاتے ہیں تو کتنا دینا ہے؟ ففی کل 50 حقۃ، پھر ہر 50 پہ ایک حقہ دینا ہے. وفی کل 40 بنت لبون. دیکھیں مولانا، بالغ اور نابالغ سے مراد کیا ہے؟ آپ کے پاس 400 اونٹ ہو گئے، ٹھیک ہے، ہمارا نصاب کہاں تک ہے؟ 121 جہاں پہنچا، 121 کے بعد آپ کے پاس دو آپشن، یا تو ہر 50 پہ ایک حقہ دیجیے یا ہر 40 پہ بنت لبون دیجیے. نہیں سمجھے؟ 40 سے اگر جوڑیں گے تو بنت لبون دیں گے. 40 سے اگر جوڑو گے تو 400 پہ کتنے دینے ہوں گے آپ کو؟ 10 بنت لبون، ہر 40 پہ ایک بنت لبون. اور اگر 50 کا سیٹ لیں گے، 50 کا کریں گے تو آپ کو کتنے دینے ہوں گے؟ حقہ زکات کے طور پر، اگر 400 ہوتا ہے آپ کے پاس تو 121 اور اس کے بعد جتنی تعداد پہنچ جائے. صحیح ہے؟ پتہ چلا پوری سعودی میں جوہری کے اونٹ ٹہل رہے ہیں، کیا کریں گے؟ پھر ہر 50 یا ہر 40 پہ آپ ایک، 40 پہ دیں گے تو بنت لبون یعنی 1 سال مکمل کر کے دوسرے میں، اور اگر 50 پہ دیں گے تو حقہ جو 2 سال مکمل کر کے تیسرے میں، ہے نا؟ آیا سمجھ میں؟ بالغ سے مراد کیا مولانا؟ پھر چاہے جتنی تعداد اس کی پہنچ جائے. آئیے تیزی سے اس کو دیکھ لیتے ہیں مولانا، پھر سے نصاب کو. 5 اونٹ پہ مولانا ایک بکری، 10 پہ 2، 15 پہ 3، 20 پہ 4، اور 25 پہ 5، پھر 26 پہ بنت مخاض، ایسی اونٹنی جو 1 سال پورا کر کے دوسرے میں، پھر 36 پہ کیا مولانا؟ بنت لبون. نہ حقہ مولانا وہ نہیں ہے، دیکھیے ہم نے غلطی کی. حقہ جو 3 مکمل کر کے چوتھے میں داخل ہو، سمجھ میں آیا؟ حقہ جو 3 مکمل کر کے چوتھے میں، بنت مخاض وہ ہے جو 1 مکمل کر کے دوسرے میں، بنت لبون وہ ہے جو 2 مکمل کر کے تیسرے میں. دکھ رہا ہے؟ بنت لبون دخلت فی الثالثہ، الحقہ دخلت فی الرابعہ. تو ہم نے جو یہاں شرح کی مولانا، ہر 50 پہ حقہ، یعنی ہر 50 پہ حقہ دینا مطلب یہ ایسی اونٹنی دینی ہے جو 3 سال مکمل کر کے چوتھے میں جا چکی ہو، اور ہر 40 پہ آپ کو بنت لبون دینا ہے، یعنی ایسی اونٹنی جو 2 سال پورا کر کے تیسرے میں جا چکی ہو. یہ اشتباہ تھا ہمارا، دیکھیے ریوائز کرنے کا یہ فائدہ ہے. ٹھیک ہے؟ پھر 6 و 30 مولانا، 36 پہ کیا دینا ہمیں؟ بنت لبون، یعنی ایسی اونٹنی جو 2 سال مکمل کر کے تیسرے میں داخل ہو. پھر 46 اونٹ پہ حقہ دینا ہے، 3 سال مکمل کر کے چوتھے میں داخل ہو چکی ہو. پھر 61 پہ جزعہ دینا ہے، یعنی ایسی اونٹنی جو 4 مکمل کر کے 5ویں میں داخل ہو چکی ہو. پھر آپ کو دینا ہے مولانا 76 پر 2 بنت لبون، یعنی ایسی 2 اونٹنیاں جو 2 سال مکمل کر کے تیسرے میں داخل ہو چکی ہوں. پھر 31 پہ 2 حقہ، صحیح ہے، 91 پہ 2 حقہ دینا ہے، یعنی ایسی 2 اونٹنیاں جو 3 مکمل کر کے چوتھے میں داخل ہو چکی ہوں. پھر 121 تو آپ ہر 50 پر ایک حقہ، یعنی ایسی اونٹنی زکات دیں کہ جو 3 مکمل کر کے چوتھے میں داخل ہو، یا ہر 40 پہ بنت لبون دیں. صحیح ہے؟ یعنی ایسی اونٹنی دیں آپ زکات میں کہ جو 2 مکمل کر کے تیسرے میں داخل ہو گئی ہو. بالغ پھر چاہے تعداد جتنی پہنچ جائے. واضح؟ انشاءاللہ 12 نصاب ہیں، آسان ہیں، اسے تھوڑا کوشش کیجئے گا کہ آپ کے ذہن نشین رہے. الحمدللہ رب العالمین.